ہمارے ساتھ موجود ابھی سینئر پولیٹیکل لیڈر شیخ اشفاق جبار ہے. ان کا جو سیاسی سفر ہے بہت طویل رہا ہے. یہ کانگریس پارٹی کے ساتھ بھی منسلک تھے, اس کے بعد نیشنل کانفرنس کے ساتھ گئے, اور پھر اس کے بعد نیشنل کانفرنس کے ساتھ کنارہ کشی کر کے اپنی ایک پارٹی فلوٹ کی جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے نام سے. اور پچھلے کئی دنوں سے اگر دیکھا جائے تو یہ ریجنل پارٹیز کی بہت تنقید کر رہے ہیں. اس کے بارے میں ان سے بات کریں گے. اور جو موجودہ جو پولیٹیکل سینیریو ہے یہاں کشمیر میں, اس کے بارے میں بھی ان سے بات کریں گے. اشفاق صاحب, آپ کا خیر مقدم ہے. آپ یہ بتائیے کہ پچھلے کئی دنوں سے ہم نے آپ کے بیانات دیکھے تو آپ نے بہت تلخ بیان اجرا کیے ہیں, خصوصاً جو ریجنل پارٹیز ہے یہاں کی. اور اس میں اگر دیکھا جائے آپ نے کانگریس کے خلاف بھی تلخ بیانی کی ہے, پی ڈی پی کے خلاف بھی تلخ بیانی کی ہے, لیکن زیادہ تلخ بیانی آپ نیشنل کانفرنس کے خلاف کر رہے ہیں. وجوہات؟ جاوید صاحب شکریہ. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ نیشنل کانفرنس نے ہی زیادہ تر یہاں حکومت سازی میں وہ رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ان کو ہی زیادہ تنقید کا نشانہ بننا ہے. اور پی ڈی پی بھی بیچ میں رہی, کانگریس بھی رہی. کل ملا کے ہمارا جو مقصد ہے, جو اس وقت ایک کشمیر میں ایک ڈیڈ لاک سا کھڑا ہو گیا جموں کشمیر میں بولا جائے تو اس میں ابھی تک کا جو پولیٹیکل یہاں ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے, یا جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل ادارے ان کو ایک دم سے ایروڈ کیا گیا. اور اس میں کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس کا ایک بہت بڑا اہم رول بنتا ہے, جو انہوں نے یہاں ٹائم ٹو ٹائم کمپرومائزز کیے, ٹائم ٹو ٹائم یہاں اپنی کرسی کی لالچ میں اپنا وہ کیا کہتے اس کو, جو یہ برٹشرز کا طریقہ تھا, جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح انہوں نے پشتینی پہلے ایک خاندانی راج جو قائم کیا, اور اس کے خاطر انہوں نے کئی یہاں پہ کمپرومائزز کیے, اور کئی بار جموں کشمیر کے عوام کو جو انہوں نے سودا بازی کی, اور جو یہاں پہ بڑے بڑے جو ایک تواریخی بلنڈرز کیے جس کو کہیں گے, تو وہ آج وہ قوم بھگت رہی ہے پچھلے 40 سالوں سے. تو اس میں کئی لوگ آج تک مارے گئے ہیں, کئی لوگ فاقہ کشی کا شکار ہے, نوجوانوں میں بے چینی ہے, بے روزگاری ہے, اور جو یہ ہمارے جو خصوصی حقوق تھے وہ بھی چھینے گئے. کہیں نہ کہیں یہی پارٹیاں خصوصاً نیشنل کانفرنس اس میں ایک حصے دار رہی. اور ٹائم ٹو ٹائم جب میں نیشنل کانفرنس میں رہا, میں نے ہمیشہ ہی وکالت کی تھی کہ ایک تو ہمیں عوامی عدالت میں جانا چاہیے تاکہ ہم ایک بیداری مہم شروع کر سکے بہ نسبت کہ سپریم کورٹ آف انڈیا کے پاس ہم گئے, وہ ہمارا لاسٹ آپشن ہونا چاہیے تھا. اور جو انہوں نے ایک یو ٹرن ٹائم ٹو ٹائم لیے, ایک دفعہ فاروق صاحب دلی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات انہوں نے رکھے, اور ہمیشہ ہی انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہاں بیچ بچاؤ کرے. لیکن اچانک سے انہوں نے جب وہ کہتے تھے پاکستان پہ گولیاں برساؤ, بم برساؤ, وہاں حملہ کرو, پھر اچانک سے ہی انہوں نے اپنا فیصلہ بدل کے, اپنی رائے بدل کے انہوں نے کہا آج ہمارا نوجوان پتھر سے جہاد کر رہا ہے, کبھی کہا ہمارا اب فیصلہ چائنا کرے گا. تو یہ ایک درشاتا ہے کہ یہ جو انہوں نے کئی ٹائم سے اپنے کنوینئنس کے حساب سے جو پالیسیز بنائی, جو پارٹی کو جس طرح انہوں نے ڈائریکشن دی, اس سے جموں کشمیر کے عوام کو بہت بڑا نقصان ہوا, اور اس نقصان کی بھرپائی ابھی تک بھی نہیں ہو پا رہی ہے. تو اس لیے ہم زیادہ کوشش بول رہے ہیں کہ جو انہوں نے یہاں پہ کیا, انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی, ایک طرح سے ایک ڈکٹیٹرشپ. اب ان کے بیٹے عمر عبداللہ صاحب ہیں, جس طریقے سے ان کے بیانات اب آ رہے ہیں, اتنا ایروگنس, اتنا ان کو بیانوں سے لگتا ہے کہ بس انہوں نے اب یہ ٹھان لی ہے کہ جتنے بھی پرانے نیشنل کانفرنس جو فاؤنڈر رہے اس کے, ان کو مجھے زمین بوس کرنا ہے, اور میں ایسے لوگوں کو جو میرے من چاہیتے ہو, جو میرے یس مینز ہو, انہی کے ارد گرد اپنے وہ رکھ رہے ہیں. جی اشفاق صاحب, آپ نے حال ہی میں ایک بیان دیا تھا کہ 87 کی بات کریں, 87 کی بات, اس کی ذمہ دار نیشنل کانفرنس ہے, اور اس کے بعد 2010 کا بھی ایک کہا تھا آپ نے کہ جو بھی قتل عام یہاں پہ ہوا تھا اس کی بھی ذمہ دار نیشنل کانفرنس ہے. تو اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں, اس بیان کو؟ جی بالکل صحیح ہے. تو عمر عبداللہ صاحب بھول گئے شاید آسیہ اور نیلوفر کو, یا جتنے بھی پیلیٹ گنز انہوں نے. 87 کی بات آپ نے کی تھی پہلے. اس کی تو 87 میں جب
سارا کشمیر اس وقت ایک رائے بنی تھی. یہاں کشمیر میں جتنے بڑے بڑے لیڈرز تھے انہوں نے ایک رائے بنائی جس میں میرے والد مرحوم شیخ عبدالجبار بھی تھے. انہوں نے اس وقت اتنے قداور لیڈر ہونے کے باوجود, اتنی قربانی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس وقت مف جو اس وقت مسلم متحدہ محاذ شاید اس کا نام تھا, ان کے کینڈیڈیٹ کے حق میں اپنا فارم وڈرا کیا تھا کنگن اسمبلی سیگمنٹ سے, تاکہ جو یہاں لوگوں کی رائے ہے اس کو احترام کیا جائے. لیکن اس کے برعکس جب راجیو فاروق ایکارڈ ہوا اور کانگریس اور نیشنل کانفرنس میں مل کے اتنے بڑے پیمانے پہ یہاں ریگنگ کی 87 میں, یہاں تو ہزاروں صلاح الدین اسی دن بن گئے. یوسف صاحب کو سلام, یہاں نوجوانوں کو بندوق کا راستہ اپنانا پڑا اور وہی نتیجہ ہے 87 کا ہی کہ آج تک لاکھوں لوگ یہاں شہید ہو چکے ہیں, چاہے ادھر کی گولی سے آئے ادھر کی گولی سے مرے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. وہ کشمیر میں کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جو اس سے متاثر نہ ہوا ہو. تو اٹ مینس کہ نیشنل کانفرنس ہی اتنی بڑی جو بلنڈر انہوں نے کیا اس وقت, جو انہوں نے ایک عوامی مینڈیٹ کا قتل کیا, جو انہوں نے اس کا احترام نہ کرتے ہوئے انہوں نے جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کے ان کو ہرا کے ہارے ہوئے کو جتانا اناؤنس کیا, تو اسی سے یہاں تباہی ہوئی. تو یہ تو ہم کہتے ہیں یہ جو ان کی پالیسی تھی یہ تو ایک جمہوریت کا بہت بڑا اس وقت قتل ہوا اور وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. 2010 کیسے ملوث ہے وہ 2010 جناب علی, ہم بھی میدان میں تھے, ہم نے بہت یہاں کام کیا گاندربل میں. اس وقت ہمارے نوجوان بچے, ہمارے نوجوانوں پہ PSA نہ لگے, باقی چیزیں نہ ہو, اور ایک ماحول سا یہاں کھڑا کیا پولیس اور لوگوں کے درمیان تاکہ ایک کوڈل انوائرمنٹ میں یہ چلے. یہاں بھی کچھ واقعات ہوئے لیکن جو باقی ڈسٹرکوں میں دیکھا گیا تو کتنے پیلٹ گنز چلے, کتنے نوجوان آنکھوں کی بینائیوں سے محروم ہو گئے, کتنی آج بھی وہ نوجوان جیل خانوں کی زینت بنے ہوئے ہیں. اور وہ اس کے ذمہ تقریباً 200 بچے اس وقت مارے گئے اس انریسٹ میں. تو ساری اس کی ذمہ واری عمر عبداللہ پہ صاحب پہ ہی ہے جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے, جو شوپیاں میں وسانیہ پیش آیا, آسیہ اور نیلوفر کا سیر, جو ایک نشاط میں وہ نوجوان ایک گولی سے مارا گیا, فیک انکاؤنٹرز ہوتے تھے, باقی چیزیں ہوتی تھی, اور یہ اس وقت اپنی آنکھیں بند کرتے تھے, جوڈیشل انکوائری آرڈر کرتے تھے. آج تک بھی ہم نے وہ کبھی وہ رپورٹیں سارے عام پہ نہیں دیکھی. وہی اس وقت اس لیے ہم کہتے ہیں آج تو ہمارے لوکل سرکار تو ہے نہیں کوئی جو یہاں کے لوکل کو اس وقت گورنر رول ہے, لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں نہ تو کہیں ہڑتالی کیلنڈر نکلتے ہیں, نہ تو کوئی پتھر بازی ہوتی ہے, نہ تو کوئی فیک انکاؤنٹرز ہوتے ہیں. تو آپ کا مطلب ہے کہ جو پتھر بازی ہوتی تھی, جو ہڑتال کے کیلنڈرز نکلتے تھے, کہیں نہ کہیں ملوث ہے یہ ریجنل پارٹی یا نیشنل کانفرنس کی بات اگر کریں؟ میں ملوث تو نہیں کہوں گا, لیکن میں یہ کہوں گا ان کو وہ سیوٹ کرتا تھا, ان پارٹیز کو سیوٹ کرتا تھا. چھوٹے غریب کے بچہ مرے, کسی ہماری بہن ہمارا بچہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو, جیل کھانے بھرے جائے, PSA لگے, تاکہ یہاں یہ جو دکان ہے یہ چلتی رہے, اور یہاں جو ان کی جو اقتدار ہے وہ اس میں لوٹ خسوٹ جو ان کا کرپشن کا بازار تھا وہ چلتا رہے, اور اپنے من چہیتوں کو یہ آگے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے. ان کے بچے لندن اور ابراڈ میں پڑھے لکھے بڑے, اور یہاں کشمیر نہتا کشمیری مرتا رہے, اور یہاں پہ جتنے بھی عذاب ہے یہاں جموں کشمیر کو عوام کو سہنا پڑا. یعنی دیکھا جائے تو 87 سے آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے, آپ نے ان کو دیکھا ہے, پھر اس کے بعد 2010 کی بھی بات آپ نے کی, لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں ہے اس کے بعد بھی آپ نے ان کی اطاعت کیوں کی؟ دیکھیے, میں کانگریس میں بھی رہا, اور کانگریس میں شاید اس وقت مجھے وہ اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ بنا رہے تھے, غلام احمد میر اور میرا ہی تھا اس وقت. لیکن کانگریس میں ایک نیشنل پارٹی کے نیشنل انٹرسٹ رہتے ہیں, وہاں ریجنل ایسپریشنز جو آپ کے ہوتے ہیں وہ قربان ہو جاتے ہیں. جو ہمارا ایک کشمیر کا ایک اپنا آئیڈینٹی تھی, باقی چیزیں تھی, وہاں پہ ان کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتی, چاہے وہ کانگریس تھا یا BJP تھا یا کوئی اور نیشنل پارٹی ہے. تو اس لیے ہم نے پریفر کی کہ چلو نیشنل کانفرنس میں ایک سلوگن ہے, یہ کہتے ہیں 370 ہماری شہرہ گئے, ہم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, کوئی بھی قربانی دینے کو تیار ہے. اور جو ہمارے باپ داداؤں نے یہ جب پارٹی بنائی تھی تو شاید ہی کچھ سوچ سمجھ کے اس میں قربانی دی ہوگی. لیکن جب میں
وہاں بیٹھا تو وہاں میں نے ایک خاندانی راج دیکھا، بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، جو بیچارے قربانی دیتے ہیں، جو بیچارے ان کو بناتے ہیں، ان کا کل کو کہیں وجود نہیں ہوتا ہے. تو ایک عام آدمی کی رسائی پھر نہیں رہتی ہے. اور ڈیولپمنٹ کا بھی ایک کرپشن کا بازار اس وقت گرم تھا. افسر شاہی تھی، جو افسر لوگ اپنا جہاں پہ جس منسٹر یا جس لیڈر کے پاس جاتے تھے اس کو خوش کرتے تھے، چاہے وہ پھر اس کا پاسٹ پریزنٹ کیسا ہو وہ نہیں دیکھا جاتا تھا. اور لوگوں کو بیچاروں کو پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا. اور وہ غلط پالیسی کی وجہ سے جو انہوں نے اپنائی ہے، یہی حال ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں 2 لاکھ کیجول لیبرز ڈیلی ویجز در بدر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ٹائم میں کوئی ان کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی کہ ان کو 7 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد ریگولرائز بھی ہونا ہے. تو آج کی ڈیٹ میں جب گورنر رول آ گیا تو یہ کہتے ہیں یہ سارے بیک ڈور اپوائنٹمنٹس ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ اپنے عیش و عشرت میں رہے تو انہوں نے یہاں لوگوں کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کی، خصوصاً یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ. اور جب ہم نے بات کی، جب ہم نے دیکھا کہ اندر جا کے ان کا کیا سسٹم ہے، تو ہم نے ایک گھٹن سی وہاں محسوس کی. آپ بھی اقتدار میں تھے، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ ایم ایل اے بھی رہے ہیں. دیکھیے، میں تو کبھی اقتدار میں رہا نہیں. میں تو 2-2.5 سال ہی ایم ایل اے رہا، وہ بھی حالات تب 2014 کے بعد 16 تک ہم رہے. اس کے بعد تو گورنر رول یا باقی چیزیں آ گئی، وہ بھی ہم اپوزیشن میں تھے. لیکن جتنا ہم اسمبلی میں بات کر سکتے تھے قانون سے وہ ہم نے کی. اس وقت پی ڈی پی کی سرکار تھی، ہم نے ان کو بہت روکا تھا کہ یہ جو بی جے پی کے ساتھ نہ جائیے، آپ ریجنل پارٹیز کو ساتھ رکھیے تاکہ ہماری جو آئیڈینٹی ہے بچ جائے. لیکن انہوں نے سنا نہیں. یا ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا، جب وہ مرکزی قانون یہاں لگا رہے تھے ہم اس پہ مخالفت کر رہے تھے کہ آپ ڈائریکٹلی نہ لگائے، آپ اپنا، جب نے جی ایس ٹی لگایا، نفسا بل لائی، ہم نے کہا تھا آپ اسٹیٹ نفسا بل لائیے، اسٹیٹ جی ایس ٹی لگائیے تاکہ مرکز کا قانون یہاں ڈائریکٹ نہ رہے. لیکن انہوں نے وہ بھی ہم اگنور کیا. یہاں جو ندی نالوں کا جو منرلز کا انہوں نے اس وقت یہاں ایس آر او 501 شاید کہ 501 ہی ہے شاید کہ اس وقت لایا. محبوبہ جی کو ہم نے 1 سال ہم نے اس کے ترلے کیے کہ اس کو لاگو نہ کیا جائے اسمبلی میں، کیونکہ اس سے غریبوں غرباتوں کو وہاں پہ تکلیف ہو جائے، ان کی روزی روٹی چھن جائے گی. اور جو باہر سے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے یہ ٹھیکیدار، وہ ٹھیکہ لے جائیں گے اور ہمارے لوگوں کو پھر کوئی پوچھے گا نہیں. وہ آج پریکٹیکلی آپ دیکھ رہے ہو، بڑے بڑے جو باہر سے لوگ اس میں وہ آکشن پہ لیتے ہیں، وہ ایلیجبل رہتے ہیں اور وہی لے جاتے ہیں. اور ہمارے جو منرلز ہے اس پہ اس وقت لوٹ نیلامی ہو رہی ہے اور تباہی کے دہانے پہ ہمارے نالے ندیاں جو نیچرل ہمارے، جس سے خدا نہ خواستہ کل کو یہاں بہت بڑا ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے. جس طریقے سے یہاں ندی نالوں کو یہ یہاں سے منرلز نکال رہے، تو سنا نہیں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس کیا، اب یہی لوگ اب کہہ رہے کہ جی ہمیں اب اسٹیٹ ہی واپس کرو، یہاں الیکشن کراؤ. جو کسی زمانے میں اٹانومی کی باتیں کرتے تھے، سیلف رول کی باتیں کرتے تھے، 53 کی پوزیشن کی باتیں کرتے تھے، پلیبسائٹ کی باتیں کرتے تھے، آج دیکھیے انہوں نے اپنے کتنا انہوں نے کمپرومائز کیا اور کہاں کہاں انہوں نے جموں کشمیر کے عوام کو کہاں پہ آج لا کھڑا کیا. آج بالکل یہاں کی عوام اس وقت بے آر و مددگار ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے ہمارے لوگوں کا. یہی وجہ رہی کہ نیشنل کانفرنس سے میں نے کنارہ کشی کی، اور جو انہوں نے باہر کچھ لوگوں کہتے تھے اور اندر جو ان کی پالیسیز تھی وہ بہت اینٹی پیپل تھی، اور وہاں سے تنگ آ کے اور ایک جو خاندانی راج تھا وہاں کچھ لوگوں نے اس پارٹی کو یرغمال کر کے رکھا ہے. اور لیڈروں کو جو وہ کہتے ہیں، جو غلط بیانی ہوتی ہے اسی پہ لیڈر جو تھے ان کے اس وقت فاروق عبداللہ تھے یا عمر عبداللہ، اس پہ عمل کرتے تھے. گراؤنڈ زیرو پہ انہوں نے ورکر کی بات کبھی نہیں سنی. یہی نتیجہ ہے کہ آج وہ پارٹی بھی تباہی کے دہانے پہ ہے. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اشفاق صاحب جو ہے پہلے کانگریس میں تھے، کانگریس چھوڑ دی، پھر نیشنل کانفرنس سے کنارہ کشی کر لی. یہ اس لیے انہوں نے کیا کیونکہ ان کو وہ سٹیٹس نہیں ملا پارٹی میں جو وہ چاہتے تھے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے، آپ کو اگر آپ تنقید برائے تعمیر کرو گے، آپ کا حق ہے، ڈیموکریٹک حق ہے. جموں کشمیر جو نیشنل کانفرنس کا آئین ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، اس میں تو آپ کو پوری فریڈم ہے اپنی بات رکھنے کا. اگر آپ کو برداشت کر سننے کا مادہ آپ میں نہیں ہوگا
تو آپ کون سے لیڈر ہو؟ آپ کون سی بات کی بات کرتے ہو؟ ہم نے تو کبھی چاند ستارے ان سے مانگے نہیں، نہ تو ہم نے کبھی ان کو کہا ہمیں کسی جگہ آپ کہیں پہ یہ دے دیجئے وہ دے دیجئے. الٹا اتنے ڈفرینسز کے باوجود بھی میں سال بالکل سائلنٹ رہا، 1-1.5 سال. اگنور کیا جا رہا تھا آپ کو؟ ہر جگہ سے اگنور کیا جا رہا تھا، اور ہر سائڈ سے انہوں نے، جیسے آج کئی لوگوں کو، سینئر لوگوں کو وہ اگنور کر رہے ہیں. اور الٹیمیٹلی میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم دھوکہ کھانے والوں میں سے، دینے والوں میں سے نہیں ہیں. پہل شروعات انہوں نے کی، انہوں نے مجھے ایکسپیل کیا پارٹی سے، نہ کہ میں خود وہاں اس پارٹی سے نکلا. ڈفرینسز کے باوجود بھی میں بیٹھا تھا وہاں پہ، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ کوئی پارٹی ایک دن ایک پارٹی، دوسری دن پارٹی جوائن، یہ بھی ایک پولیٹیشین کے لیے اچھا نہیں رہتا. ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے، تب جا کے کچھ ہم کر. لیکن جب ان کو لگا کہ گاندربل ہمارے ہاتھ سے جا رہا، یا جو ان کا خاندانی راج تھا یہاں، انہوں نے مجھے اس وقت بیسیکلی ہارنے کے لیے مینڈیٹ دیا تھا گاندربل سے. جب عمر عبداللہ صاحب کو لگا کہ میں گاندربل سے نہیں جیتوں گا، بہت بڑے مارجن سے وہ ہار رہے تھے، انہوں نے مجھے بلی کا بکرا بنایا اس وقت. لیکن اللہ کا کرنا تھا، اور گاندربل کے عوام نے مجھے سراخوں کے بٹھا کے میرے کو جتایا. وہ بھی نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈرشپ کو ہضم نہیں ہوا. فرام دی ڈے 1 وہ میرے خلاف سازشیں کرتے رہے، اس کو کیسے ہم سائیڈ لائن کرے. اور انہوں نے یہاں گروپ بندی کی، گروپ بازی کی، ایک گروپ دوسرا گروپ، جو یہاں ان کی روایت رہی ہے پیچھے سے، کہ تاکہ ان کا جو خاندانی تسلسل یہاں تھا وہ قائم رہے. لیکن اللہ کا کرنا تھا، لوگ میرے ساتھ تھے، لوگوں نے مجھے تعاون کیا، اور آج کی ڈیٹ میں ہم پھر کھڑے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اشفاق جبار جو ہے بیک اپ بی جے پی کا ہے، اور ووٹ کاٹنے کے لیے ان کو یہاں پہ پلانٹ کیا گیا. دیکھیے، یہ تو ہر ایک کو وداؤٹ نیشنل کانفرنس یہاں ہر ایک بی جے پی کا ہی ہے، یہ نیشنل کانفرنس کا کہنا ہے نا. آپ کوئی بھی پارٹی کا جموں کشمیر کی لے لیجیے، کسی پہ انہوں نے چھوڑا آج تک ٹیگ کے بغیر یہ بی جے پی ہے. ٹھیک ہے، اگر بی جے پی اچھا کام کرتی ہے، اچھے، اس میں کیا حرج ہے. اور ساتھ ساتھ میں نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، بی جے پی کو بھی لانے والے آپ ہی لوگ تھے یہاں. جب عمر عبداللہ صاحب ایکسٹرنل افیئرز منسٹر، انڈسٹریز کامرس منسٹر واجپئی سرکار میں رہے، جب صاحب الدین سوز صاحب نے بات کی تھی، انہوں نے ووٹ اس وقت خلاف دیا تھا، اس کو کیوں پارٹی سے نکالا؟ اور آپ نے کیوں ایٹانومی سرنڈر کی اس کے عمر عبداللہ صاحب کی منسٹری پہ؟ تو ان کا تو نشو نما ہی بی جے پی سے ہوا ہے. یت کشیر پہ اوپ چوپ چھ ونان. تو یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، لوگ آج سمجھتے ہیں. اور آج کا نوجوان، میں آپ کو کہوں جاوید صاحب، ان کی غلط فہمی ہے کہ ہم لوگوں کو جذباتی بنائیں گے، سینٹیمنٹوں کے ساتھ کھیلیں گے، پھر ہمیں آج لوگ ووٹ دیں گے. اب کیا رکھا ان لوگوں نے جس کے لیے یہ کل کو مارکیٹ میں بیچے؟ اشفاق صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو پولیٹیکل سینیریو ہے، کنفیوژن ہے، ابھی دیکھیے کینڈیڈیٹ جو ہے کہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں. جیسے عمر عبداللہ کی بات کریں گے، وہ نارتھ کشمیر چلے گئے کنٹیسٹ کرنے کے لیے. اور یہ جو کنفیوژن ہے ابھی جو کریٹ ہوا ہے، اس پولیٹیکل سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو یہ کہوں گا، عمر عبداللہ نے پہلے ہی اپنی ہار مان لی سینٹر کشمیر سے. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں یہاں سے جیتوں گا نہیں. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ جو انہوں کے والد صاحب کا یہاں کیا کرایا، اور خود بھی وہ ہار گئے یہاں سے اسمبلی الیکشنز میں. اور بیروا بھی سب کو پتہ ہے کیسے جیتے، کیا جیتے. پہلے تو نذیر خان صاحب کا آیا تھا نام، وہ جیت گئے. پھر آدھے گھنٹے کے بعد پھر دوسرا رزلٹ ڈکلیریشن ہوا، عمر عبداللہ صاحب جیتے. تو خیر ان باتوں میں نہیں جانا ہے. لیکن یہاں ان کو ریجیکٹ کیا. فاروق صاحب کو تو 10 سال یہاں لوگوں نے دیکھا نہیں، کوئی ایم پی لیڈ نہیں، کوئی انہوں نے جموں کشمیر کے تئیں بات نہیں کی. تو اب ان کو لگا کہ اب انہوں نے روح اللہ صاحب کو بلی کا بکرا بنا دیا سینٹرل کشمیر سے. جبکہ روح اللہ صاحب کے ووٹ 50-60 ہزار جو ان کے پکے ووٹ ہیں اپنے، وہ سارے نارتھ میں ہیں، نارتھ کشمیر میں. وہ تو عمر عبداللہ کو ہی جائیں گے. تو اپنی کنوینئنس کے حساب سے یہاں سے کیوں بھاگے؟ پھر وہ تو گھر ان کا تو گپکار میں ہے، رہتے تو یہاں ہیں، تو کیوں یہاں سے بھاگے؟ کیوں انہوں نے ایک آدمی کو دوسرے جگہ سے لڑوایا؟ یہ تو ہوتا ہے گھسپیٹھی ہوئے. آپ کا مطلب ہے کہ جو عمر عبداللہ ہے وہ صحیح جگہ پہ گئے، اور جو روح اللہ ہے وہ غلط جگہ پہ آ گئے؟
میں یہ کہہ رہا ہوں وہاں سے بھی عمر عبداللہ ہار کھا کے آئے گا, جیتے گا نہیں. چاہے روح اللہ صاحب وہ میرے کولیگ بھی ہے, دوست بھی ہے, تو میں ان کا نہیں کہوں گا, لیکن یہ ہے کہ کافی کمزور وکٹ پہ ہے, بہت ان کو کافی محنت کرنی ہے, کافی زیادہ محنت ہے. اور ان کو تو سینٹرل کشمیر میں لوگ یہاں جہاں ان کو لڑنا ہے وہاں لوگ جانتے بھی نہیں ہیں ابھی. جیسے ہمارا گاندربل لیجئے, ان کو تو شاید یہاں لوگ ابھی پتہ ہی نہیں ہے کون ہے کیا ہے. شاید بڑگام میں کچھ پاکٹس میں ہو, لیکن یہاں میاں الطاف صاحب تھے سینٹرل کشمیر کے, جنہوں نے 40 سال یہاں لوگوں کی خدمت, ان کو کھڑا کرتے. ہم بھی کہتے نہیں ان کو انہوں نے کیا. اب آپ سپورٹ کرتے اگر یہاں؟ میں نے لیکچر میں کہا ہم نے اگر وہ کرتے, میں نے بشیر میر کا کہا کہ اگر ان کو دیتے ہم سپورٹ کرتے. بشیر میر اگر پی ڈی پی ٹکٹ کے مطلب نشست پہ اترتے, پی ڈی پی کی نامنیشن پہ اترتے, تب بھی سپورٹ کرتے؟ ہاں, میں نے ان کو بولا بھی تھا اگر آپ لڑتے ہو تو ہم آپ کو کیونکہ وہ بیچارہ سفر ہے, اس کو اتنے سال ہو گئے اور وہ کچھ کام کرنا بھی کرے گا, ابھی نیا ہے, ابھی چلے گا آگے, تو ہو سکتا ہے کچھ اچھا. اب ان جو پرانے دلال ہیں ان سے تو اچھا تھا. تو ہم اکراس پارٹی لائن, ہمیں تو اس وقت مقصد ہے جموں کشمیر میں جو تباہی ہے اس کو کہیں نہ کہیں ہمیں ایڈریس کرنا ہے جوائنٹلی. یہاں نوجوانوں کے جو دوریاں ہیں اس کو ختم کرنا ہے, ایک ان کا کانفیڈنس پھر سے ہمیں جیتنا ہے. یہاں بے روزگاری ہے, یہاں چیلنجز ہے اتنے ہیں کہ جس کا 40 سال 50 سال لگیں گے اس کو ٹھیک کرنے میں جو یہاں ہوا ہے. تو اس لیے کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے. جیسے کہ انہوں نے اپنے حساب سے پی ایچ ڈی پہلے بنائی, پھر خود ہی توڑ دیا اپنی کرسی کے لالچ کے خاطر, تو لوگوں کے سامنے وہ چیزیں بھی ہے. آپ کی پارٹی کی اسٹریٹجی کیا رہے گی اب جو آنے والے لوک سبھا الیکشن سے؟ آپ دیکھیے, ہم تو لوگوں کو سچائی کی سیاست بتائیں گے, اور جو ہمارے ڈیولپمنٹل ہے, روزگار ہے, یہاں کے جو قید خانوں میں بند ہے, باقی چیزیں ہیں, جو پکڑ دکڑ ہے یہاں پہ, جو ہمارے آبی وسائل ہے, ان کو ہمیں وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, انڈس واٹر ٹریٹی ہے. کینڈیڈیٹس فیلڈ کریں گے اپنے آپ؟ انشاءاللہ ارادہ تو وہی ہے. کہاں سے کریں گے؟ سینٹرل کشمیر سے. تو سینٹرل آپ کا جو سینٹرل کشمیر سے جو کینڈیڈیٹ ہوگا ابھی تک کوئی مشورہ کیا کون ہوگا؟ ہاں, 2-3 تو ہے پینل میں, ایک میں بھی ہوں. آپ خود بھی آپ کر سکتے ہیں؟ ہاں, اور بھی ہے 1-2 اور ہے, تو ودن 2-4 دنوں میں فائنل کر لیں گے. شکریہ آپ کا. تو یہ تھے شیخ اشفاق جبار, ان سے ہم نے بات کی, اور ان کی جو یہ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ ہے وہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے, پورے جموں کشمیر میں اس کا جو دائرہ پھیلا ہوا ہے, اور آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ کہاں تک یہ پارٹی کامیاب رہتی ہے اور کہاں تک اپنا دائرہ جو ہے وہ اسی کرتی ہے. جاوید بٹ, نیوز 18 JKLH, گاندربل.